رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے اندر فرض نماز جو ہے 70 فرض کے برابر، نفل کا درجہ فرض کے برابر، تراویح کے ایک ایک سجدے پر 500 نیکیاں، اور جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے ثواب، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش، اور پھر آخری عشرے میں تات راتوں میں عبادتوں کی فضیلتیں، اور پھر اس کے بعد شب قدر کی فضیلت، اور شب قدر کے ملنے پر جو اجر اور انعامات اللہ کی طرف سے بندوں پر ہوتے ہیں اس کی فضیلت۔ رمضان میں قرآن مجید کو اتارا گیا، رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے مغفرت عام ہو جاتی ہے، اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو سب کی مغفرت کی جاتی ہے، ہر مانگنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یہ تو رمضان کی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان فضیلتوں کے ساتھ اور ان انعامات کے ساتھ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ صرف رمضان میں عبادت کر رہا تھا اور غیر رمضان میں وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، ہم اس کو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا رمضان قبول نہیں ہوا۔ ہم تو امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ وہاں یہ تو عبادتوں کا سیزن ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے انعامات کی بارش ہے، اور جو ہے اللہ کی طرف سے ایک ایک عمل پر ثواب کے اندر جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو ہمیں رمضان کا یہ دیکھنے کا ہے، اور اس پہلو سے ہم رمضان کو دیکھیں جس پہلو سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے، جس پہلو سے علماء کرام نے دیکھا ہے کہ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہاں پر اللہ کی طرف سے جو ہے انعامات ہوتے ہیں، جو ہے بڑے آفرز لگے ہوئے ہیں۔ آفر لگا ہوا تھا کہ ایک فرض پڑھ لیجئے 70 فرض کے برابر ثواب، تراویح پڑھ لیجئے اس کا اجر ثواب، اور روزہ وہ تو الفرض ہے، اور رمضان کے روزے کی برابری سال بھر کا کوئی روزہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے مہینے میں رکھے ہوئے روزے اور رکھا ہوا روزہ اور پوری زندگی بھر روزہ رکھا جائے، لیکن رمضان کے ایک روزے کی برابری وہ نہیں کر سکتا۔ تو رمضان کے اندر خود جو ہے اس قدر جو ہے انعامات ہے، اور رمضان کے اندر اس قدر جو ہے آفرز اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان گزارا، اور علماء کرام نے لکھا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان جو ہے یہ سال 11 مہینے گزارنا کس طرح ہے، کس طرح 11 مہینے گزارے جائیں، اس کو سمجھانے کے لیے رمضان آتا ہے کہ جو بندہ رمضان کو صحیح طرح گزارے گا، رمضان کو اس کے جو ہے جس طرح اس کو گزارنا ہے اس طرح گزارے گا، تو سال کے 11 مہینے اس کے لیے جو ہے گزارنا آسان ہو جاتے ہیں۔ صحیح معنی ہے۔ اسی لیے رمضان کے اندر آدمی فجر میں اٹھتا ہے، خواتین گھروں میں اٹھتی ہے، اور سب جو ہے تہجد کی پابندی کر رہے تھے، اور فجر کی نماز کا اہتمام، سحر کا اہتمام، پھر اس کے بعد تمام نمازوں کا اہتمام۔ لیکن آئیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کیا جیسے ہی رمضان گزر گیا اور عید کا چاند نظر آیا، کیا ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول ہے؟ ہم اپنے محلوں کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، کیا ہمارے گھروں کے اندر عبادتوں کا وہ ماحول ہے، تلاوت کا وہ اہتمام ہے؟ حالانکہ روزے کے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور گرمی کے روزے ہیں، شدت کے روزے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ افطار کے بعد حالت تھکی ہوئی ہے، آدمی سونا چاہتا ہے، بستر پہ لیٹنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تراویح کا اہتمام کر رہا تھا۔ لیکن کیا بات ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، بالکل ایسا نظر آ رہا ہے، ایسا شہروں میں، گاؤں میں، گھروں میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا۔ مسجد کی رونقیں، مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی، اور روزانہ کی نمازیں جمعے کا منظر پیش کر رہی تھی، اور مسجدیں ناکافی ہو کر لوگ مسجدوں کے باہر آ کر نماز
لیکن کیا بات ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا یہ مناظر جو ہے ہماری نگاہوں سے ختم ہو گئے، یہ منظر ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، اور ہم خود جو ہے عمل کے اندر جو ہے اس قدر جو ہے چست اور ایکٹیو نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم گہرائی سے اس کو دیکھیں گے اور جب ہم علماء کرام کی تحریروں کو پڑھیں گے اور سلف صالحین کی تحریروں کو پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی، اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے ہم سے اس رمضان کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ کہنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ ہم سب دیکھیں کہ جب ہم رمضان میں روزانہ کتنے ہی پارے پڑھ لیتے تھے، اور روزانہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے تلاوت کا اہتمام تھا، ذکر کا اہتمام تھا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا کیا اس کا 10واں حصہ 5واں حصہ بھی کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اور میں اکثر یہ بات تقاریر میں کہتا رہتا ہوں رمضان کے اندر، اور غالباً کسی اللہ والے نے اس بات کو لکھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ رمضان میں تمام نمازوں کا اہتمام کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے، گھر کے تمام افراد اٹھے ہوئے ہیں شہر میں، تہجد سب لوگ پڑھ رہے ہیں، روزہ سب لوگ رکھ رہے ہیں، اس لیے رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، غیر رمضان میں روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ رمضان میں تہجد کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن پڑھنا بھی اتنا ہی آسان ہے، لیکن غیر رمضان میں معمولات پر چلنا تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سال لگا لینا بہت آسان ہے، سال کی جماعت میں چلا جانا آسان ہے، 4 مہینے کی جماعت میں چلا جانا آسان ہے، کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے، وہاں پر تلاوت کا بھی اہتمام، تعلیم کا بھی اہتمام، نمازوں کی بھی پابندی، ذکر کی پابندی، تمام چیزیں چونکہ ماحول میں ہے۔ امتحان تو اس وقت ہے جب ماحول سے ہم باہر آئیں۔ مدارس کے اندر طلبہ ہیں، تمام نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، مکتب میں بچہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ مغرب پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، تو ماشاءاللہ اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کو اس کی جو ہے پابندی جو ہے سکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کا امتحان تو اس وقت ہے جب وہ مکتب کی چھٹی میں نماز کا اہتمام کرے، مدرسوں کی چھٹی میں طلبہ جو ہے نماز کا اہتمام کرے۔ تو رمضان کے اندر عبادت کرنا اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن عبادتیں کرنا اتنا ہی آسان تھا۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہمارے گھروں سے وہ رونقیں ختم ہوئی، وہ ماحول ختم ہوا، اور روزے کے ذریعے جو چیز سکھائی گئی وہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ روزے کے اندر سحر سے لے کر افطار تک بندہ گھنٹوں بھوکا پیاسا ہے، کھانا اس کے لیے حلال ہے، پانی اس کے لیے حلال ہے، اور بیوی اس کے لیے حلال ہے، تمام حلال چیزوں سے بھی وہ بچ رہا ہے۔ یہ 1 مہینے کے اندر یہ چیز سکھائی گئی کہ کھانا حلال، پینا حلال، اور جو ہے آدمی کا جو ہے بیوی سے ملاقات کرنا حلال، اور جتنی حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں سے وہ بچ رہا ہے۔ تو جب رمضان ختم ہوگا سال بھر وہ حرام چیزوں سے تو بچے گا۔ جب انسان روزے کی حالت میں حلال کھانے سے بچ رہا ہے تو یہ انسان غیر روزے کے اندر، روزے کے باہر، رمضان کے علاوہ مہینوں میں وہ حرام سے بچے گا، سود سے بچے گا، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے سے جو ہے وہ بچے گا، اور اس طرح کا عمل نہیں کرے گا۔ روزے کے اندر صبر سکھایا گیا کہ روزے کی حالت میں اگر غصہ آ جائے
اور کوئی لڑائی کی بات کر رہا ہے تو تم اس سے کہہ دو کہ انی صائم، میں جو ہے روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، اس طرح تم کہو۔ تو یہ سبق سکھلایا گیا کہ روزے کی حالت میں جس طرح تم غصے پر قابو کر رہے تھے اور اپنی زبان کی حفاظت کر رہے تھے اور حلال چیزوں سے بچ رہے تھے، اس طرح غیر رمضان کے اندر 11 مہینوں کے اندر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، حرام چیزوں کا اپنے پیٹ میں جانے سے اس کو جو ہے رکنا ہے، رکانا ہے۔ یہ چیزیں سکھلائی گئی رمضان کے ذریعے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، ابن الفضل تابعی نے لکھا ہے، کہا ہے، بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا تھا تو حضرات صحابہ 6 مہینے تک اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما، اے اللہ ہم سے رمضان قبول فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جن کے شان میں جو ہے آیتیں اتری ہے، جو مقدس سرزمین پر رہنے والے، جن کے سامنے قرآن کی آیتیں اترتی تھی، جن کے سامنے ان کے محبوب نبی تھے، ایسے عظیم پیغمبر کی تربیت یافتہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا جو ہے انعام ملنے کے بعد رمضان جب گزارتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ رمضان قبول فرما، رمضان قبول۔ تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اور وہی لوگ فائدے مند ہیں، انہی لوگوں نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہے جنہوں نے کچھ سیکھا ہے۔ تہجد کی وہی پابندی برقرار ہے، طبیعت کے اندر وہی صبر کا مظاہرہ، وہی صبر والا مزاج باقی ہے، زبان وہی ذکر و تلاوت میں لگی ہوئی ہے۔ ہاں رمضان کے اندر تھوڑا سا اضافہ تھا، رمضان کے بعد اس میں کچھ کمی آ گئی ہو، یہ الگ بات ہے، کیونکہ رمضان میں ماحول بنا ہوا تھا کہ روزانہ 3 پارے پڑھ رہے تھے، تو کیا غیر رمضان میں 1 پارہ ہو رہا ہے؟ آدھا پارہ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، پاؤ پارہ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی بات ہے، کیا ہم سے رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی لیے یہ چیزیں، چونکہ استقامت جو ہے یہ بڑی چیز ہے، الاستقامت فوق الکرامہ کہا گیا کہ کرامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے کہ کوئی عمل شروع کیا جائے اور اس میں استقامت ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو، پابندی سے ہو۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو شروع کریں کہ جس طرح ہم رمضان میں روزانہ فجر کے بعد، فجر سے پہلے تلاوت کا اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن رمضان جیسے ہی گزر گیا، افسوس کی بات ہے اچھے گھرانوں میں، اور ہم دیکھیں گاؤں میں، شہروں میں جو ہے جیسے ہی عید کا دن آ جاتا ہے اور بالکل جو ہے ہم اس ماحول سے اچانک جو ہے ہم نکل جاتے ہیں، جبکہ 1 مہینہ اگر ہم کوئی جاب کی ٹریننگ کرتے ہیں، 1 مہینہ جو ہے ہم ایم سیٹ کی ٹریننگ لیتے ہیں ایگزام کے لیے، نیٹ کی ٹریننگ لیتے ہیں، تو ہم یہ ہمارے بچوں میں، ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ ایگزام کے اندر ہم اس کو لکھیں گے۔ 1 مہینے کی جو ٹریننگ میں نے جاب کی لی ہے، اس 1 مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے سے میں جو ہے اچھی جاب کروں گا، جاب کے اندر جو ہے جو میرا ایکسپیرینس ہوگا، 1 سال میں کام کروں گا اس 1 مہینے کی بنیاد پر، اور پھر اس 1 سال کی بنیاد پر میں بڑی کمپنیوں میں جاؤں گا اور اس کے ذریعے اچھی تنخواہیں مجھے ملے گی۔ جب دنیا کے اندر ہم 1 مہینہ لگاتے ہیں، ہم مکتب کے اندر ہمارا بچہ 1 مہینہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں کہ اس کا سبق کتنا آگے بڑھا۔ مہینہ جو ہے ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے، ان کے سرپرستوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینہ ہمارا یہاں پر لگا ہوا ہے۔ اسکول میں بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ہر مہینے کی میٹنگ،
کمپنی ہماری ہے تو اس کے اندر ہر مہینے کا حساب، ہر مہینے کی میٹنگ، دکان ہماری ہے تو ہر ہفتے کا حساب، ہر مہینے کا حساب، اور اس حساب کی بنیاد پر اور اس جائزے کی بنیاد پر آگے کے مراحل طے کریں۔ دکان کا جائزہ لیتا ہے ہر انسان ہفتے میں، مہینے میں، کہ بھئی کس سامان کی ضرورت ہے اور آئندہ مہینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیزیں خریدنی ہیں۔ مکتب کے اندر بھی، مدرسے کے اندر بھی ماہانہ میٹنگ، اور اس میٹنگ کی بنیاد پر آگے کی جو ہے ہم چیزیں طے کرتے ہیں۔ لیکن کیا ایمان والا اور اس کا جو ہے یہ مقدس مہینہ جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، کہ اتنا سستا ہے کہ ایک رات اور اس رات کے شروع ہونے سے پہلے وہ کیفیت ختم؟ کس قدر غفلت کی بات ہے کہ چاند رات کا جب ہم جائزہ لیں، شہروں میں، گاؤں میں، گھروں میں کیسی کیفیت ہو جاتی کہ جن گناہوں سے لوگ بچ رہے تھے، جیسے ہی عید کا چاند دیکھ لیے ان گناہوں کے جو ہے ان گناہوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ بدنگاہیاں شروع، غلط گفتگو شروع، بد زبانی شروع، بد کلامی شروع، اور جو ہے غلط چیزوں کا دیکھنا شروع۔ اور حق تو یہ ہے عید کا مبارک موقع ہے، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، عید کا دن اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، اور اس دن کھاؤ پیو، کھلاؤ اور پلاؤ، اور اس دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس دن تمہیں اچھا کھانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری جو ہے بہنیں، ہمارے بھائی گناہوں کے کاموں کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہے کوئی نئی فلم آئی ہے اور نئی مووی آئی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے رمضان قبول نہیں کیے؟ ہمارے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ جیسا رمضان میں مغرب کی نماز کی جو پابندی تھی، فجر کی نماز کی جو پابندی تھی، تمام نمازوں کی جو پابندیاں تھی، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا وہ پابندیاں ختم کیوں ہوئی؟ کیا نماز کی فرضیت صرف رمضان میں تھی؟ کیا تلاوت کا اہتمام کا حکم صرف رمضان میں دیا گیا تھا؟ ذکر کا مزاج صرف رمضان کے لیے ہے؟ صدقہ خیرات کا مزاج، صدقہ خیرات کا جو عمل تھا وہ صرف رمضان کے لیے ہے؟ اس طرف جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں، بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لہذا میں خاموش ہوں، جب رمضان ختم ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لڑائیاں پھر سے شروع، معاملات کی خرابیاں پھر سے شروع۔ اس کا مطلب رمضان المبارک کو ہم لوگوں نے صرف ایسے ہی گزار دیا جیسے گزارتے ہیں، صرف ہم لوگوں نے گزار دیا ہے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو روزوں کو فرض کیا ہے ان روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ نے بتا دیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بنو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ ان روزوں کا مقصد، ان تراویحوں کا مقصد اور تلاوت کے اہتمام کا مقصد اور رمضان کی جو ہے انوار و برکات کا مقصد، سحر و افطار میں اٹھنے کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔